बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइव आने का मकसद सिर्फ एक है। आज दिन भर क्या कुछ हुआ वो सब कुछ आपने देखा। हर नए दिन कुछ न कुछ जम्मू कश्मीर में होता ही रहता है और इसी तरह आज भी दिन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। जब सब सो रहे थे और जब नींद से जागे तो एक ऐसी खबर सुनी जिस खबर ने वाकई दिल को दहला दिया। जी हाँ नाजरीन, एक शख्स जिनकी उम्र 70 साल से जायद थी, जब वो अपने घर से मस्जिद का रुख कर रहे थे, सुबह सुबह अजान देने के घर से जब घर से निकले और बाकायदा उन्होंने अजान अभी थोड़ी ही पड़ी थी। इस दौरान एक शख्स, मैं उसे इंसान तो नहीं कहूंगा, एक दरिंदा सिफत शख्स किस तरह से उन पर फायर करता है। एक नहीं बल्कि 5 गोलियां उनके पीछे पैवस्त कर देता है और अभी अजान भी मुकम्मल नहीं होती है जब ये शख्स जो है मौके पर ही दम तोड़ देता है। इस वाक़े के बाद इस इलाके के लोग इस मस्जिद शरीफ का रुख करते हैं नमाज पढ़ने के लिए। लोग परेशान थे कि आखिरकार अजान कंप्लीट क्यों नहीं हुई। जो लोग इस इलाके के लोग जो नमाजी होते हैं वो जब मस्जिद का रुख करने लगे तो उन्होंने सबसे पहले दिमाग में ये चीज रखी कि आखिरकार ये अजान आज पूरी क्यों नहीं हुई। और जब वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो वहां पर इस शख्स की लाश को देखा, इस शख्स को वहां पर गिरा हुआ देखा। यानी इस शख्स को इस दरिंदे ने 5 गोलियां मारी थी। इसको जरा भी एहसास नहीं हुआ। ये शख्स इबादत के लिए, ये शख्स अजान दे रहा है, लोगों को बुला रहा है कि आप इबादत के लिए मस्जिद का रुख करें, और इस दौरान इस पर फायरिंग करना किस तरह का इंसाफ है। इस तरह के वाकयात, इस तरह के हादसा शायद ही हमने इससे पहले कभी देखे हैं, और ऐसा है भी 30 साल की मिलिटेंसी के वाकयात में आज ये पहला वाकया ऐसा है जब एक शख्स जो नमाज के लिए घर से निकलता है और जब वो अजान देता है उस वक्त उसके ऊपर इस तरह का कायराना हमला करना वाकई तौर पर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। जब इस शख्स को मुर्दा हालत में वहां पर लोगों ने देखा तो लोगों ने सोचा कि कहीं ये खुद ही तो नहीं गिर गया है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, कोई इस पर फायर कर सकता है। लोगों ने इस शख्स को वहां से उठाकर शीरी पीएचसी ले गए और वहां पर जब डॉक्टरों ने जांच की तो उनको भी पहले अटेम्प्ट में नहीं लगा, उन्होंने भी इसकी जांच की और जब बाद में इन्होंने इसकी पीठ को देखा तो वहां पर गोलियों से इसकी पीठ को जो है छल्ली कर दिया गया था। यानी इसके पीछे जो है, इसकी कमर पर जो है 5 गोलियां लगाई गई थी। और उसके बाद जो है आप देख ही रहे होंगे, आज दिन भर आपने देखा होगा कि उसके बाद इस शख्स की लाश को जो है बारामूला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम के बाद आखिरी रसूमात के लिए बारामूला के गांटमूला के गांव ले जाया गया, जहां पर हजारों की तादाद में हर आंख नम और हर चेहरा उदास दिख रहा था। लोग कह रहे थे कि आखिरकार इस शख्स की खता क्या थी। मोहम्मद शफी मीर 5 वक्त का नमाजी था और 2 मरतबा इन्होंने हज भी किया, यानी हाजी थे 2 मरतबा, और गुज़िश्ता कई सालों से ये मस्जिद का रुख करते थे और लगातार नमाज 5 वक्त पढ़ते थे और इबादत के साथ मसरूफ थे। 2012 में ये रिटायर हो गए पुलिस से और इनकी आखिरी जो इन्होंने सर्विस अपनी अंजाम दी, यानी आखिरी पोस्टिंग जो इनकी थी वो अवंतीपोरा में थी 2022 में, माफ कीजिएगा 2011 में बताया जा रहा है कि 2011 में इनकी आखिरी पोस्टिंग अवंतीपोरा में रही है और बतौर एसपी वहां पर काम कर रहे थे। जब ये रिटायर हो गए, पुलिस से सबकदोश हो गए और उसके बाद जो है इन्होंने घर के कामों में ही वक्त दिया और ज्यादातर अपना वक्त जो है, कीमती वक्त जो जिसे हम कहेंगे, अपना कीमती वक्त
زیادہ تر عبادت میں ہی گزارتے تھے، یعنی مسجد میں ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جس حساب سے لوگ وہاں پر آج باتیں کر رہے تھے کہ کس طرح کے شخص محمد شفیع میر تھے۔ اور آج کا یہ حملہ محمد شفیع پر ہونا واقعی دل برداشتہ نہیں ہوتا ہے۔ دل کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جس حساب سے محمد شفیع میر کو 5 گولیاں ماری گئی تھی، پیچھے سے وار کیا گیا تھا۔ محمد شفیع میر جو ہے بس 70 سال سے زائد ان کی عمر ہوگی، اور 70 سال کے بزرگ کے اوپر اس طرح کا حملہ کرنا واقعی طور پر ایک قاہرانہ حملہ ہی کہیں گے۔ یہاں پر تمام تر سیاسی جماعتوں نے اس حوالے سے مذمت کی ہے۔ تمام تر سیاسی جماعتوں کے جتنے بھی لیڈران ہیں ان کی طرف سے بیان آئے کہ آج جو ہوا ہے وہ بالکل برداشت سے باہر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں دیکھا ہے جو واقعہ ہم نے آج دیکھا۔ آج محمد شفیع میر کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے جنہوں نے جنازے میں شرکت کی۔ پولیس نے اس حوالے سے سنجیدگی کا قدم اٹھایا ہے۔ پولیس اس حوالے سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے، یا جتنی بھی سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اپنی طرف سے اس انویسٹیگیشن کو آگے لے جا رہے ہیں، یعنی پولیس کی طرف سے بھی کوئی کوتاہی نہیں برتی جا رہی ہے انویسٹیگیشن کے معاملات کو لے کر۔ یہاں پر کئی سارے سوال اٹھ رہے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے جس شخص نے محمد شفیع میر کو مارا وہ انسان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ انسان ہے؟ انسانوں جیسی حرکت تو اس نے نہیں کی ہے، اسے ہم درندہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا قبل از وقت ہوگا کچھ کہنا۔ پولیس اس پر، انویسٹیگیٹو ایجنسیز اس پر کام کر رہی ہے، اور ہمیں بھی امید ہے، جس حساب سے لوگ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی پولیس پر بھروسہ ہے، اور کچھ دنوں کے اندر ہی یہ معاملہ جو ہے حل ہو جائے گا۔ آخرکار وہ انسان نہیں، وہ درندہ سامنے آ ہی جائے گا، جس درندے نے نماز پڑھنے والے 5 وقت کے نمازی، 2 مرتبہ حج کرنے والے شخص، اور اذان دیتے ہوئے ایک شخص کو مارنے والا جو درندہ ہے اس کو بے نقاب کیا جائے گا۔ اور ہمیشہ ہر ایک انسان اس حوالے سے پولیس، جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، جس حساب سے وہاں پر لوگ محمد شفیع میر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ محمد شفیع میر کا تعلق بارہمولہ کے ایک دور دراز علاقہ گانٹمولہ سے ہے، اور گزشتہ ان سالوں کی اگر ہم بات کریں، گزشتہ کئی سالوں سے وہ اسی علاقے میں مقیم بھی ہے، اور 2011 کے بعد ان کا کام صرف یہی رہتا تھا کہ گھر کے کاموں میں اور زیادہ تر عبادت یعنی مسجد شریف ان کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، اور ہمیشہ 5 وقت وہ اپنا ٹائم جو ہے، اپنا نماز جو ہے وہ اسی مسجد شریف کے اندر ہی رہتے تھے، وہاں پر تلاوت کرتے تھے، وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ لیکن آج جب اس علاقے کے لوگوں نے یہ خبر سنی کہ محمد شفیع میر پر گولیاں چلائی گئی ہے، آنکھ ہر نم تھی، اور دل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ محمد شفیع میر نامی شخص جو کہ ایک خدمت گزار ہے، ہمیشہ لوگوں کے کام آئے ہیں، جب بھی کہیں پر کوئی مسئلہ ہوتا تھا اس علاقے میں تو لوگ محمد شفیع میر صاحب کو یاد کرتے تھے۔ لیکن آج اس مسجد میں 5 وقت کا نمازی، 5 ٹائم پر اذان دینے والا شخص نہیں رہا، جو دوسروں کو راغب کرتا تھا کہ نماز کے لیے آ جائے، آج وہی اس علاقے سے جو ہے اللہ نے ان کو بلایا ہے۔ بہرحال اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے۔ آج کا واقعہ انسان کو حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ فی الحال ہر کوئی یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس پر سنجیدگی سے کام ہونا چاہیے، یعنی جتنی بھی سیکیورٹی ادارے ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں وہ اس کو باریک بینی سے دیکھے۔ آخرکار یہ قاتل کون ہے، اس قاتل کو بے نقاب کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ ہم نے کئی سارے واقعات دیکھے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ آئے روز ہم کچھ نہ کچھ جموں کشمیر میں دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی کوئی مرتا ہے تو کبھی کوئی مرتا ہے۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پنچ میں کس طرح کے حالات ہیں، پنچ راجوری ضلعوں میں کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ لیکن آج کا جو واقعہ تھا، آج جو ہوا، وہ واقعی طور پر دل دہلانے والا واقعہ ہے۔ آج ہر کوئی شخص اس واقعے کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ کس طرح سے ایک شخص جو نماز کے لیے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، نماز دینے کے لیے وہ اپنی مسجد کا رخ کرتا ہے اور باضابطہ طور پر وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے، اذان آدھی کمپلیٹ کرتا ہے، جس حساب سے وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی ہم نے آدھی ہی اذان سنی،
ہم حیران ہو گئے. جو لوگ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ آخرکار آدھی ہی جو اذان ہے وہ کیوں ہوئی، پوری اذان کیوں نہیں ہوئی. جس کے بعد ہر ایک جو ہے اس واقعے سے جو ہے خبردار ہوا کہ آخرکار محمد شفیع پر گولیاں چلائی گئی، جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی. اللہ محمد شفیع کو جو ہے جنت الفردوس عطا کرے، اور اس طرح کے حالات، اس طرح کے واقعات سے اللہ ہمیں نجات دے. اللہ ہمارے یہاں سکون پیدا کرے، کیونکہ ہم گزشتہ 30 سالوں سے جس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو واقعی بدترین دور تھا. اب یہاں پر ہر کوئی امن و امان چاہتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اپنا کام کرے جس حساب سے ہم نے آج سے 30 سال تک دیکھا ہے. لہٰذا ہم بھی امید کرتے ہیں کہ کشمیر کے حالاتوں میں جو ہے سدھار آ جائے. بہت بہت شکریہ.